السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص حضرت مہدی علیہ الرضوان بھیجے گا جس کا نام میرے نام کے اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا، یعنی اس کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہوگا۔ ان حدیث کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا نام آپ علیہ السلام کے نام پر ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہدی ان کا نام نہیں بلکہ لقب ہوگا، اور اس نام کے ساتھ موسوم ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ مہدی ہدایت سے ہے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوں گے، اس لیے ان کا لقب مہدی ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان میری نسل سے ہوگا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح اس سے پہلے وہ ظلم و زیادتی سے بری ہوگی، اور انگلیوں پر شمار کر کے بتایا کہ وہ خلافت کے بعد 7 سال تک زندہ رہے گا۔ مرزائی امت مرزا قادیانی کو اس کے دعوی محدودیت میں سچا خیال کرتی ہے، اس لیے اب ہم ان مذکورہ احادیث سے حاصل ہونے والے نتائج کو لکھتے ہیں جو مہدی علیہ الرضوان کی علامات کے طور پر بیان فرمائے گئے ہیں، اور ان کا مرزا قادیانی سے مقابلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا مرزا قادیانی وہی مہدی ہے جس کی پیشن گوئی مخبر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ احادیث میں بیان کردہ علامات مہدی علیہ الرضوان۔ نمبر 1، امام مہدی علیہ الرضوان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یعنی محمد ہوگا۔ نمبر 2، آپ علیہ الرضوان کے والد کا نام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر یعنی عبداللہ ہوگا۔ نمبر 3، حضرت مہدی علیہ الرضوان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے یعنی سید ہوں گے۔ نمبر 4، حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی کنیت ابو عبداللہ یا ابو القاسم ہوگی۔ نمبر 5، ظہور مہدی علیہ الرضوان اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ نمبر 6، حضرت مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے قبل فتنے بہت بڑھ چکے ہوں گے، آپ فتنوں کو ختم کریں گے، اور آپ کے زمانے میں آپس میں محبت و الفت کا وہ رنگ ہوگا جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں تھا، اور تمام مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ نمبر 7، حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی خلافت میں پوری دنیا کے حکمران امام مہدی علیہ الرضوان کے تابع ہوں گے، جس کی مدت 7 سال سے 9 سال تک کے درمیان ہوگی۔ نمبر 8، حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا حلیہ مبارک مذکورہ احادیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ابھی ہم مرزا قادیانی کے حالات بیان کریں گے۔ نمبر 1، جبکہ مرزا قادیانی کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ نمبر 2، جبکہ مرزا قادیانی کے باپ کا نام مرزا غلام مرتضیٰ تھا۔ نمبر 3، جبکہ مرزا قادیانی حقیقتاً مغل خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے علاوہ مرزے نے خود کو فارسی، چینی، سید اور بنی اسرائیل ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ نمبر 4، جبکہ مرزا قادیانی کی کوئی کنیت نہ تھی، البتہ بچپن میں دسوندی اور سندھی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ نمبر 5، جبکہ مرزائی بتائیں کیا مرزا کے دعویٰ محدودیت کے وقت زمین ظلم و جور سے بھر چکی تھی، اور اگر ظلم و جور سے بھر چکی تھی تو کیا آپ کے مہدی صاحب نے ظلم و جور ختم کر دیا اور پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا؟ نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے
ورود کے بعد دنیا میں ظلم و معصیت کو جو ترقی ملی ہے اس کی مثال گزشتہ 13 صدیوں میں نہیں ملتی، تو پھر مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ نمبر 6، جبکہ مرزائی تجزیہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کے مہدی صاحب کے زمانے میں فتنے کتنے تھے اور مرزا قادیانی کے بعد فتنے زیادہ ہوئے ہیں یا فتنوں کا خاتمہ ہو گیا، اور کیا مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح بن گئے یا بھائیوں کے درمیان بھی عداوتیں بڑھ گئیں۔ اگر عقل و دانش کا کچھ حصہ ہو تو نتیجے تک پہنچنا انتہائی آسان ہے۔ نمبر 7، کیا مرزائی قادیانی کو ایک دن بھی حکمرانی نصیب ہوئی؟ بلکہ مرزا قادیانی تو ساری زندگی سرکار انگریز کی مدح سرائی اور غلامی کے گیت گاتا رہا، یہاں تک کہ تحفہ کیسری کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی جس میں انگریز کی مدح میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے۔ اور صرف یہی نہیں کہ مرزا قادیانی نے غلامی کی زندگی بسر کی ہے، بلکہ تقسیم ہند سے پہلے مرزائی ذریعت انگریز کے غلام تھے، پاکستان بننے کے بعد مسلمانوں کے اور اب پھر انگریزوں میں کی غلامی میں ہیں۔ نمبر 8، کیا مرزائی قادیانی کا حلیہ ایسا تھا؟ مرزائی لوگ مذکورہ احادیث میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کا حلیہ مبارک ذرا غور سے پڑھیں اور پھر عقیدت کا چشمہ اتار کے نظر غیر سے مرزا قادیانی کو دیکھیں تو یقیناً دونوں کو حلیہ میں زمین و آسمان کا فرق پائیں گے اور پکار اٹھیں گے کہ تصویر فیصلہ کرتی ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں انگریزی حکومت کو اللہ تعالیٰ کا انعام کہا ہے اور انگریز کے عدل و انصاف کی تعریف کی ہے، حالانکہ مہدی علیہ الرضوان کا وقت ظہور وہ ہے کہ جب ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمانوں پر توڑے جا رہے ہوں گے اور اہل ایمان کو پناہ دینے والا کافر تو کیا کوئی مسلمان بھی نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص حضرت مہدی علیہ الرضوان بھیجے گا جس کا نام میرے نام کے اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا، یعنی اس کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہوگا۔ ان حدیث کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا نام آپ علیہ السلام کے نام پر ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہدی ان کا نام نہیں بلکہ لقب ہوگا، اور اس نام کے ساتھ موسوم ہونے کی وجہ یہ ہوگی کہ مہدی ہدایت سے ہے، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوں گے، اس لیے ان کا لقب مہدی ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان میری نسل سے ہوگا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح اس سے پہلے وہ ظلم و زیادتی سے بری ہوگی، اور انگلیوں پر شمار کر کے بتایا کہ وہ خلافت کے بعد 7 سال تک زندہ رہے گا۔ مرزائی امت مرزا قادیانی کو اس کے دعوی محدودیت میں سچا خیال کرتی ہے، اس لیے اب ہم ان مذکورہ احادیث سے حاصل ہونے والے نتائج کو لکھتے ہیں جو مہدی علیہ الرضوان کی علامات کے طور پر بیان فرمائے گئے ہیں، اور ان کا مرزا قادیانی سے مقابلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا مرزا قادیانی وہی مہدی ہے جس کی پیشن گوئی مخبر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ احادیث میں بیان کردہ علامات مہدی علیہ الرضوان۔ نمبر 1، امام مہدی علیہ الرضوان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یعنی محمد ہوگا۔ نمبر 2، آپ علیہ الرضوان کے والد کا نام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر یعنی عبداللہ ہوگا۔ نمبر 3، حضرت مہدی علیہ الرضوان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے یعنی سید ہوں گے۔ نمبر 4، حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی کنیت ابو عبداللہ یا ابو القاسم ہوگی۔ نمبر 5، ظہور مہدی علیہ الرضوان اس وقت ہوگا جب دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی،
حضرت مہدی علیہ الرضوان دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ نمبر 6، حضرت مہدی علیہ الرضوان کے ظہور سے قبل فتنے بہت بڑھ چکے ہوں گے۔ آپ فتنوں کو ختم کریں گے اور آپ کے زمانے میں آپس میں محبت و الفت کا وہ رنگ ہوگا جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں تھا، اور تمام مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ نمبر 7، حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کی خلافت میں پوری دنیا کے حکمران امام مہدی علیہ الرضوان کے تابع ہوں گے، جس کی مدت 7 سال سے 9 سال تک کے درمیان ہوگی۔ نمبر 8، حضرت امام مہدی علیہ الرضوان کا حلیہ مبارک مذکور احادیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ابھی ہم مرزا قادیانی کے حالات بیان کریں گے۔ نمبر 1، جبکہ مرزا قادیانی کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ نمبر 2، جبکہ مرزا قادیانی کے باپ کا نام مرزا غلام مرتضیٰ تھا۔ نمبر 3، جبکہ مرزا قادیانی حقیقتاً مغل خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے علاوہ مرزے نے خود کو فارسی، چینی، سید اور بنی اسرائیل ثابت کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ نمبر 4، جبکہ مرزا قادیانی کی کوئی کنیت نہ تھی، البتہ بچپن میں دسوندی اور سندھی کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ نمبر 5، جبکہ مرزائی بتائیں کیا مرزا کے دعویٰ محدودیت کے وقت زمین ظلم و جور سے بھر چکی تھی، اور اگر ظلم و جور سے بھر چکی تھی تو کیا آپ کے مہدی صاحب نے ظلم و جور ختم کر دیا اور پوری زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا؟ نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے ورود کے بعد دنیا میں ظلم و معصیت کو جو ترقی ملی ہے، اس کی مثال گزشتہ 13 صدیوں میں نہیں ملتی، تو پھر مرزا قادیانی کے جھوٹے ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے۔ نمبر 6، جبکہ مرزائی تجزیہ کر کے دیکھ لیں کہ آپ کے مہدی صاحب کے زمانے میں فتنے کتنے تھے، اور مرزا قادیانی کے بعد فتنے زیادہ ہوئے ہیں یا فتنوں کا خاتمہ ہو گیا، اور کیا مسلمان آپس میں بھائیوں کی طرح بن گئے یا بھائیوں کے درمیان بھی عداوتیں بڑھ گئیں؟ اگر عقل و دانش کا کچھ حصہ ہو تو نتیجے تک پہنچنا انتہائی آسان ہے۔ نمبر 7، کیا مرزائی قادیانی کو ایک دن بھی حکمرانی نصیب ہوئی؟ بلکہ مرزا قادیانی تو ساری زندگی سرکار انگریز کی مدح سرائی اور غلامی کے گیت گاتا رہا، یہاں تک کہ تحفہ کیسری کے نام سے ایک کتاب بھی لکھی جس میں انگریز کی مدح میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے۔ اور صرف یہی نہیں کہ مرزا قادیانی نے غلامی کی زندگی بسر کی ہے، بلکہ تقسیم ہند سے پہلے مرزائی ذریعت انگریز کے غلام تھے، پاکستان بننے کے بعد مسلمانوں کے، اور اب پھر انگریزوں میں کی غلامی میں ہیں۔ نمبر 8، کیا مرزائی قادیانی کا حلیہ ایسا تھا؟ مرزائی لوگ مذکور احادیث میں حضرت مہدی علیہ الرضوان کا حلیہ مبارک ذرا غور سے پڑھیں، اور پھر عقیدت کا چشمہ اتار کے نظر غیر سے مرزا قادیانی کو دیکھیں تو یقیناً دونوں کو حلیہ میں زمین و آسمان کا فرق پائیں گے، اور پکار اٹھیں گے کہ تصویر فیصلہ کرتی ہے۔ مرزا قادیانی نے اپنی کتابوں میں انگریزی حکومت کو اللہ تعالیٰ کا انعام کہا ہے، اور انگریز کے عدل و انصاف کی تعریف کی ہے، حالانکہ مہدی علیہ الرضوان کا وقت ظہور وہ ہے کہ جب ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمانوں پر توڑے جا رہے ہوں گے، اور اہل ایمان کو پناہ دینے والا کافر تو کیا کوئی مسلمان بھی نہیں ہوگا۔